تفسیر کبیر بہت مشہور تفسیر ہے، کبھی دیکھنا امام فخر الدین رازی کے علم کو کسی نے دیکھنا ہونا تو تفسیر کبیر کو کبھی دیکھیں۔ اسی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 32 کی تفسیر وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی جان کو زندہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا تھا اس کو کھانا، یا کوئی ڈوب رہا تھا اس ڈوبے ہوئے کو بچا دینا، کوئی آگ کے اندر جھلس رہا تھا اس کو بچا دینا، کوئی بغیر لباس کے تھا اور اس کو لباس دے کر گرمی اور سردی کی شدت سے بچا لینا۔ فرمایا یہ بھی وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ کہ زمرہ کے اندر آتا ہے یار۔ یہ امام فخر الدین رازی نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ دیکھو نا آج موسم بڑا سرد ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوتا، بیچارے گرم لباس نہیں خرید سکتے ہیں یہ موسم کی، اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اس سخت سردی کے اندر بھی فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ اس سخت سردی کے اندر بھی فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جبکہ ہم کمرے کے اندر نیچے بھی گدا ہے، اوپر بھی رضائی ہے، کمبل ہے، پھر بھی ہمیں کبھی محسوس ہوتی ہے، کبھی تصور ہوتا ہے بندے کا کہ فٹ پاتھ پر سونے والا رات گزارتا کیسے ہوگا۔ یہی تو ہارون الرشید نے بہلول دنا کو پوچھا تھا، وہ مجنوں تھا، اس نے کہا کہ بہلول سنا آج کل تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور تیرا نہ مکان ہے، تو کبھی دجلہ کے کنارے ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے، اس ٹاٹ پھٹے پرانے لباس کے اندر رات کیسے گزارتا ہے۔ بہلول نا ہارون الرشید کو کہنے لگا بادشاہ تیری اور میری رات ہے نا کچھ دونوں کی برابر ہے اور کچھ میری تیرے سے بہتر ہے۔ ہارون الرشید کو نہ اس کی بات سمجھ نہیں آئی، اور ہارون الرشید نہ گائے بگائے حضرت بہلول کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ جس وقت اس کو پتہ چلا نا، وہ جس وقت اس نے اس کی بیوی کو کہا کہ یہ جنت کا گھر لے جا، جب خواب کے اندر دیکھا تو واقعی وہ مجنوں ہوتا ہی وہ ہے، اور مجنوں ہماری شریعت کہتی ہے تجلی الہی جس کی عقل کا شیشہ ٹوٹ جائے نا، مجنوں کے منہ سے جو بات نکلے رب اس کی موڑتا نہیں ہے، بس وہ جو نکال دے بس۔ وہ ہارون رشید اس کا پیچھے نہیں چھوڑتا تھا، وہ کہتا تھا بادشاہ میں فقیر بندہ ہوں، تو بادشاہ تجھے مجھ سے کیا غرض ہے۔ کہنے لگا یار سنا آج بیٹھ سے کوئی ہمارے پاس کوئی سنا کیسی گزرتی ہے۔ کہنے لگا بادشاہ تیری میری رات تھوڑی ایک جیسی ہے اور تھوڑی میری تجھ سے بہتر ہے۔ کہنے لگا بہلول مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے۔ کہنے لگا بادشاہ دیکھ جس وقت رات ہوتی ہے نا تو میں بھی سوتا ہوں تو بھی سو جاتا ہے، جب ہم دونوں سو جاتے ہیں نا تو سونے میں ایک برابر ہے، بس تو بھی سو گیا میں بھی سو گیا، تیری میری ایک جیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سویا تو مریا کو برابر ہے، جب سو گیا تیری میری ایک جیسی۔ پھر کہنے لگا بادشاہ جب آدھی رات گزرتی ہے نا میں گرم تندور پر سوتا ہوں ہے اور تو نرم و رازق بستر پر سوتا ہے، تو ساری رات سویا رہتا ہے اور جس وقت تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو میں اٹھتا ہوں رب کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تھوڑی میری تیرے جیسی ہے اور تھوڑی میری تجھ سے بہتر ہے، جب سو جاتے تو ایک جیسے ہیں اور جب تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے میں اٹھ کر رب کی عبادت کر، یہ میری وہ ہے جو تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو گرم لباس لوگ نہیں لے سکتے، امام راضی نے لکھا کسی ننگے کو کپڑے بھی دے دینا، اور حیات الحیوان کے اندر نا ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ امام ابن رجب حنبلی نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، یہ اس کو کسی نے آ کر کہا کہ تیرے زمانے کے اندر ایک عورت ہے، یتیم ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور بھوکے پیاسے اور ننگے، ان کے بدن پر گرم کپڑا بھی نہیں ہے، اور بادشاہ دیکھ تو کتنا گرم لباس کا اہتمام کر کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور تیری رعایا کے اندر ہے۔ کہنے لگے بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس نے نا اپنا وہ گرم کپڑے اپنا لباس اتارا، اور اس نے کہا جا فوراً اس گھر کے اندر جا، یہ گرم لباس لے جا، یہ راشن لے جا، ان یتیم بچوں کو کپڑے پہنا، کھانا کھلا اور اپنا لباس اتار کر سائڈ پر رکھ دیا، اور کہنے لگا لباس پہنا کر کھانا کھلا کر واپس آنا اور آ کر مجھے بتانا ہے۔ جب تک بادشاہ نے کہا کہ تو یتیم بچوں کو کپڑے پہنا کر لباس پہنا کر واپس نہیں آئے گا نا اس وقت تک میں اپنا لباس نہیں پہنوں گا۔ کہنے لگے بادشاہ کا وزیر جس وقت واپس پلٹا نا تو ایسے بادشاہ کام پر رہا تھا، سردی کے اندر ہے اور زاروں قطار رو رہا تھا، اور کہنے لگا قسم با خدا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میری رعایا کے اندر ہے کوئی ایسا لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس لباس نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں یہ وقت بھی تھا ایک وقت کہ اس وقت بادشاہ بھی ایسے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی رعایا کے اندر ایک بندہ بھی ایسا ہوتا تھا
تو وہ رونے لگ جاتے تھے، اپنا لباس اتار کر کہتے تھے کہ کس طرح بغیر لباس کے اس سخت سردی کے اندر بندے کے دن گزرتے ہیں، کبھی ہم بھی تو محسوس کرنا اس بات کو۔ اور ہے جی آج بھی کوئی ہے ریاست مدینہ بنانے والے بادشاہوں میں سے کوئی ایسا جس کو یہ بھی احساس ہو کہ میں کہتا ہوں یہاں پر تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں ہوں گے جو بیچارے جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے ان کی چارپائیوں کے نیچے بھی پانی ہوتا ہے، اوپر سے جھونپڑی بھی ان سے بھی پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اور ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ ابھی تو سیلاب زدگان والے وہ ہیں جن کے گھر گر گئے ہیں، ابھی وہ سڑکوں پر روڈوں پر ہیں، اپنے خیموں کے اندر سوتے ہیں۔ کبھی سوچ سکتا ہے بندہ خیمے کے اندر نیچے بھی پانی ہو، اوپر سے بھی بارش ہو رہی ہو، نیند کیسے آتی ہوگی، اور ان کے دل سے جو نکلتی ہوگی ہیں، اور کیا کہتے ہوں گے۔ ہے کوئی مسلمان جس کو ہمارا بھی درد ہو، جو ہماری بھی اس تکلیف کو برداشت کرتا ہو؟ بادشاہ نے اپنے کپڑے اتار دیے ہیں، اپنے کپڑے اتار دیے، وہ کہنے لگا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بہت بڑے ولی تھے حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت شبلی کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا مرنے کے بعد، اور آپ سے پوچھا کہ شبلی بتا کیا معاملہ پیش آیا؟ تو کہنے لگے جس وقت میں رب کی بارگاہ کے اندر پہنچا نا، تو چونکہ سرکار نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، مرنے کی دیر ہے، فرشتوں نے سوال جواب کر کے جانا ہے، تو بندے کو پتہ چل جانا ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، یا جہنم بن جائے گی یا جنت بن جائے گی۔ اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو تو پہلے ہی زندگی کے اندر پتہ ہونا، ان کی موت بھی آنی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت ہم نے اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے جانا ہے۔ شبلی کا جس وقت آخری وقت آیا نا تو اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، خواب کے اندر کسی نے دیکھا تو کہنے لگے میں رب کی بارگاہ کے اندر گیا نا، تو رب نے مجھ سے پوچھا شبلی تجھے پتہ ہے کہ میں نے تجھے کس عمل کی وجہ سے بخش دیا ہے؟ تو کہنے لگے میں اپنے عملوں کو نیک کاموں کو سوچنے لگا، تو میں کبھی رب کی بارگاہ کے اندر کہوں یا اللہ میری وہ نیکی تھی، شاید اس نیکی کی وجہ سے تو نے مجھے معاف فرما دیا۔ رب نے فرمایا نہیں، اس نیکی کی وجہ سے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا ولی تھا، ایک بہت بڑا بزرگ تھا، تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی تمام اعمال کو دیکھا، اور رب نے فرمایا نہیں شبلی نہیں یاد آیا، میں تجھے یاد کرواتا ہوں کہ میں نے تجھے کس وجہ سے معاف کیا اور کس وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا۔ فرمایا یاد کر بغداد کی گلی تھی، اور ایک دن تو جا رہا تھا، اور ایک بلی کا بچہ تھا، اور سردی کے دن تھے، اور وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، تو نے بلی کے بچے کو پکڑا اور اپنی وہ چادر کے اندر، اپنے کوش کے اندر اس بلی کے بچے کو ایسے رکھا، اس کو گرماہٹ آئی تھی، اس کی کب کبھی بند ہو گئی تھی۔ فرمایا تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے، اور کسی عمل کی وجہ سے نہیں، اس عمل کی وجہ سے میں نے تیری بخشش فرما دی۔ ایک بلی کے بچے پر شبلی ترس کھا کر بغل کے اندر لے، رب ساری نیکیوں کو بھول کر اس عمل کی وجہ سے معاف فرما دے۔ میں کہتا ہوں وہ انسان جو اشرف المخلوق ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، وہ بچہ یتیم، کوئی اس کو جرسی لے کر دے دے گا، کبھی سوچا ہے رب کتنا رحم تجھ پر فرما دے گا۔ یہ سردی گرمی کے موسم بھی آتے ہیں، لیکن مخلوق خدا کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 3200 کی جیکٹ یا 5000 کا کوٹ ہم نے لے لیا، اور پہلے بھی تھے ہمارے پاس اور بھی ہم نے لے لیے، کبھی ادھر ادھر نظر بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سے بچے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہاتھ اپنی بغلوں کے اندر لیے کام پر جا رہے ہوتے ہیں فیکٹریوں کے اندر، کیونکہ گھر کے حالات نہیں ہوتے۔ کبھی دیکھا ہے ان کو، کبھی ان کی بھی کہانی سنی ہے کہ چائے والے ہوٹل کے اوپر سخت سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے کپ کو دھونا چھوٹے سے معصوم بچے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ کیوں آیا ہے اس ہوٹل پر، تیری مجبوری کیا ہے؟ وہ یہی کہے گا میں گھر سے سب سے بڑا ہوں، میرا باپ نہیں ہے، 200-300 کما کر لے کر جاؤں گا تو میرے بہن بھائی کھائیں گے، مگر ہمارے پاس کھانے پینے کا گزر بسر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مسلمانوں، امام غزالی نے بھی فلسفے کا امام ہے، فلسفے کا امام ہے امام غزالی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہے گی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہ گئی۔ یہ مسجدیں ہیں مرثیہ خواں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنوس۔ یہ اور امام غزالی جس وقت اس دنیا سے پردہ فرما کر، آپ کو بھی کسی نے خواب کے اندر دیکھا نا، تو کسی نے پوچھا امام غزالی سے سناؤ کیا معاملہ پیش آیا، تو فرمانے لگے رب کو میرا ایک عمل بڑا پسند آیا، اس کی وجہ سے رب نے میری بخشش فرما دی۔ وہ پرانے زمانے کے اندر کبھی امام غزالی کی کتابیں اٹھا کر دیکھو نا، تو بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ پڑھنے کا، یہ فلسفہ لکھا امام غزالی نے،
اور درس نظامی کے اندر سب سے مشکل سبجیکٹ فلسفے کا ہوتا تھا. عقل کبھی فلسفہ یہ تو ماں براؤ. امام غزالی نے فلسفہ خود لکھا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کہنے لگے وہ جو اس وقت پہلے زمانے کے اندر قلم بنائے جاتے تھے کانے کے اور دوات ہوتی تھی اس کے ساتھ ڈوبا لگا کر لکھتے تھے. فرمانے لگے میں ایک دن لکھ رہا تھا نا تو ایسے میں نے وہ لگایا سیاہی لگائی اپنی قلم سے تو میں لکھنے لگا. ایک مکھی بڑی پیاسی تھی وہ میری قلم پر آ کر بیٹھ گئی ایسے تو میں نے قلم کو نا وہیں پر ایسے روک دیا. وہ مکھی چوستی رہی سیاہی. جس وقت اس کی پیاس بجھی نا تو وہ اڑ کر چلی گئی. میں رب کی بارگاہ کے اندر گیا نا رب نے فرمایا غزالی تیری باقی نہیں ہے کیونکہ مجھے کوئی پتہ نہیں تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے معاف فرما دیا. اتنی سی نیکی بھی بڑی بھاری ہوتی ہے. نیکی سمجھ کر بندہ کرے تو ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی بھوکے کو کھانا دیا بغیر لباس والے کو لباس دیا. امام فخر الدین رازی کہتے تھے گویا اس نے بھی پوری انسانیت کو زندہ کیا. جتنی استطاعت ہو. آج کل دیکھو سردی بھی ہے یہ مخلوق بھی ہے جانور بھی ہوتے ہیں یہ پرندے بھی ہوتے ہیں. ان کے لیے کچھ خوراک کا بندوبست ان کے لیے کچھ گھر بنا دینا کوئی گھونسلے کا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. یہ بھی اتنی نیکی ہے کہ رب ان عملوں کی وجہ سے بھی معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی مخلوق خدا پر رحم فرمائے اور اس کو کوئی لباس لے کر دے دے جو بغیر گھر کے لوگ رہتے ہیں ان کے گھر پر کوئی چھت نہیں ہے ان کے گھر کی چھت جو ہے نا لیک کرتی ہے پانی برستا ہے وہاں پر ان کی چھت کے لیے کوئی اہتمام کر دینا رب کے ہاں یہ بھی نیکی بہت بڑی ہے. لیکن یہ جو بدلتے موسم ہیں یہ اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ سردی آئی ہے تو چادر لپیٹی بستر کے اندر گئے نہ فجر کی نماز کا پتہ ہے نہ عشاء کی نماز کا پتہ ہے. ہفتے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھی ہے اور پورا ہفتہ اسی طرح گزر گیا. یہ زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے اور ایک ایک دن ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک ایک دن ہمارا جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے نا جتنی میری زندگی ہے نا یہ فرشتہ لکھ کر چلا گیا ہے. ہماری کتنی زندگی ہے میری ماں کے پیٹ کے اندر ہی رزق اور زندگی لکھ دی جاتی ہے. وہ جو لکھی ہوئی زندگی ہے نا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے اور میں قبر کی طرف میں بڑھ رہا ہوں اور میری زندگی ختم ہو رہی ہے. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کہاں پر بسر ہو رہی ہے. یہی تو کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے یہاں جاتا رہا. کہ زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس یہاں سے ہمارا زندگی کا سامان لٹ رہا ہے اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہاں پر لٹ رہا ہے. اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا اور ہماری بخشش ہو جائے گی اور رب چاہے گا تو بغیر حساب کے بھی بخش دے گا. لیکن رب حساب لینے پر آئے گا تو بڑا ڈھاڈا حساب لے گا. اس وجہ سے یہ سردی گرمی کے دن اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم آرام کریں اور بستر کے اندر لیٹے رہیں. ہمیں فجر کی نماز ہو تو بستر سے اٹھنے کا ہمارا دل ہی نہ چاہے. اتنی لمبی رات بھی ہو کہ بندہ سو کر تھک جائے اور فجر کی نماز بھی 6:15 پر چلی جائے. 5 بجے رات ہوتی ہے صبح 6:15 تک کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں رات. کتنی لمبی رات ہے. راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں. امام حسن بصری کہتے تھے یہ اللہ کی نعمت ہے رات کو اٹھ کر رب کی عبادت کر سکتے ہیں. دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کے بغیر بھی روزے کو نبھا سکتے ہیں. اور ایک ہمارے بزرگ تھے حضرت عامر بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت آپ کا آخری وقت قریب آیا نا تو زاروں قطار رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں تو کہنے لگا جہنم کے ڈر سے نہیں روتا ہوں اور نہ موت کی شدت کی وجہ سے نہ اس وجہ سے کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے کہ مجھے کوئی اور خواہش تھی. روتا اس وجہ سے ہوں کہ گرمی کے اندر جس وقت میں روزہ رکھتا تھا مجھے پیاس محسوس ہوتی تھی اور سردی کا وقت آتا تھا عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور فجر کی نماز پڑھتا تھا. میری زندگی ختم ہو رہی ہے میں سوچ رہا ہوں یہ لذت میں کہاں سے محسوس کروں گا مرنے کے بعد. یہ لذت مجھے کہاں سے آئے گی. گرمی کے روزے اور اس کی پیاس سردی کے دن عشاء اور فجر کی نماز یہ میں کیسے برداشت کر سکوں گا. مسلمانوں یہ بھی وہ تو لوگ تھے نا کہ جن کی زندگیاں ایسے بھی گزری ہے اور ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ فجر کیسے جا رہی ہے عشاء کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے. مسلمانوں یہ بدلتے موسم ہم نے خطبہ شروع کے اندر یہ کہا تھا کہ یہ موسم کا بدلنا بھی سرکار نے فرمایا کہ جہنم نے رب سے شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء نے میرے بعض اجزاء کو کھا لیا ہے تو مجھے 2 سانس لینے کی اجازت دی جائے. رب نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے. سرکار نے فرمایا سال کے اندر جہنم 2 مرتبہ سانس لیتا ہے. ایک مرتبہ اوپر کو سانس لیتا ہے ایک مرتبہ نیچے کو. جب وہ اوپر کو سانس لیتا ہے تو اس وقت سردی ہوتی ہے جس وقت نیچے کو سانس لیتا ہے اس وقت گرمی ہوتی ہے. ہم نے خطبہ شروع کے اندر کہا کہ کروڑوں میل دور جہنم ایک سانس لے
بغیر لباس کے ہم اس کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، کروڑوں میل دور جہنم گرم سانس لے اور بغیر لباس کے ہم جون جولائی کی دھوپ کے اندر اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچو اگر اس جہنم کے اندر خدا نخواستہ ڈال دیا جائے اس وقت ہمارا بنے گا کیا؟ اس وجہ سے مسلمانوں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اور مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی انسان کیسے کیسے، یہ موضوع یہ طویل موضوع ہے، یہ قرآن و حدیث ان موضوعات سے بڑا پڑا ہے، لیکن بس وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہیپی نیو ایئر، ہم نے پچھلے 2 سال ہم نے اس موضوع پر، یہ جو دسمبر کا لاسٹ جمعہ ہوتا تھا اس موضوع پر ہم نے پڑھایا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا کہ نئے سال کی خوشی منانا یہ کیسا ہے۔ چونکہ یورپ اپنے کلچر کو ہمارے مسلمانوں پر مسلط کرنے کے لیے وہ اپنا پیسہ، اپنی محنت، کوشش اور بہت پیسہ وہ ہم پر خرچ کر رہا ہے، صرف ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور اپنا کلچر یہاں پر لانے کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں 100 میں سے 70% وہ کفر اپنی سازش کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ اپنا کلچر ہے، دیکھا نا، یہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یہ کافی حد تک وہ ہے، یہ انٹرنیٹ، یہ کیبل، یہ سکول و کالج کا وہ خلط ہے، یہ کو ایجوکیشن، یہ سارا کچھ نظام لایا ہوا اس کا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر دے کر موبائل ہے، موبائل اس نے ہمیں ہاتھوں سے پکڑایا، قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا ہے، اپنا لباس لے کر نبی علیہ السلام کی سنت وہ ہم سے لے کر کافی حد تک وہ ہم اپنے کلچر کو یہاں پر پرموٹ کرنے کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ اور یہ ہیپی نیو ایئر کو منانا یہ بھی اس کا ایک رسم و رواج تھا جو بڑے ذوق اور شوق سے وہ مناتے ہیں ہر سال۔ پہلے انگریز مناتا تھا، اب پتہ نہیں چلتا، جس وقت بندہ وہ ویڈیو دیکھتا ہے کہ یہ انگریز منا رہا ہے کہ مسلمان منا رہا ہے۔ اگر کسی کو نہ یقین ہو نا تو یہ آخری رات دسمبر کی ہے، مال روڈ کی سڑک پر چلا جائے اس کو سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ چلا جائے مال روڈ اور وہاں کے کلبوں کے اندر چلا جائے، اس کو سب سمجھ آ جائے گی کہ تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ انگریز ہے یا مسلمان ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر منانا، اس کی خوشی منانا، اس کی مبارکباد دینا، آیا ازرو شرع یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھو، صرف ہیپی نیو ایئر، پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا سال، ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ اسلامی سال ہے۔ لیکن چونکہ ملک پاکستان کا نظام اکثر اور بیشتر، حالانکہ قرآن نے واضح طور پر، ہم نے ایک جمعہ اس کے اوپر خصوصاً ایک جمعہ ہم نے اس کے اوپر پڑھایا تھا کہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن لگتے ہیں اور لوگوں کے اندر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اس وقت ہم نے بالکل اس بات کو قرآن و حدیث سے واضح کیا تھا کہ یہ جو چاند اور سورج کا نکلنا ہے، اسی طرح ہم جو عید مناتے ہیں، رمضان المبارک ہیں، اسی طرح عورت کے جو ایام مخصوص ہیں اور عورت کی جو عدت کے دن ہیں نا، یہ سب کچھ اسلامی مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انگریزی مہینے کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاند نظر آئے گا تو رمضان ہوگا، چاند نظر آئے گا تو شوال ہوگا، عید الفطر ہوگی، چاند نظر آئے گا تو حج ہوگا، چاند نظر آئے گا تو بڑی عید ہوگی۔ ہمارا ٹوٹل نظام زندگی کا، اسلام کا، یہ اسلامی مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن دنیاوی نظام چونکہ اس انگریزی مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چونکہ یہ کنفرم ہوتے ہیں، وہ کنفرم نہیں ہوتے۔ وہ سال مہینہ چڑھے گا تو کنفرم بات ہوگی کہ 29 کا ہے، 30 کا ہے، اس کے اندر کنفرم بات کوئی نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ کنفرم ہے، اس وجہ سے کاروبار کرنے کے اندر، ڈیٹ فکس کرنے کے اندر لوگ ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ آج کی بات ہے، تو آج کے جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ صرف نئے سال کی مبارکباد دینا اور نئے سال کی خوشی منانا شریعت کی حدود کے اندر رہ کر، اس کے اندر تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اس کی خوشی منانے کا مطلب کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا جس وقت نیا چاند دیکھو تو دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ کہ یا اللہ اس چاند کو مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی والا بنانا ہے۔ یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ کہ نیا سال آ رہا ہے، ملک پاکستان کے لیے اس کو امن و سلامتی والا بنانا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی والا بنانا،
اس طرح کسی کو مبارکباد دینا اور اس طرح شریعت کی حدود کے اندر رہ کر خوشی منانا، ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہر وہ فعل جو شریعت کے خلاف ہوگا، ایسا ہیپی نیو ایئر منانا ناجائز ہے، حرام ہے، سخت کبیرہ گناہ ہے، بالکل واضح طور پر، دو ٹوک بات ہے۔ اور جیسا ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، یہاں پر یہ دیکھ لینا، آتش بازی چلتی ہے، ون ویلنگ ہوتی ہے، سلنسر نکالے جاتے ہیں، شراب ایک دوسرے کے اوپر ڈھالی جاتی ہے، جیسا یورپ کرتا تھا، بالکل سیم وہی ماحول ہمارے یہاں پر لائے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ باقاعدہ مفتیان کرام کا فتویٰ، آپ انٹرنیٹ کو ریسرچ کر لو، دعوت اسلامی کا فتویٰ اس کے اوپر پڑھا، مفتی اکمل قادری صاحب کا فتویٰ اس کے اوپر پڑھا ہوا ہوگا کہ ایسا ہیپی نیو ایئر منانا ناجائز ہے، اس کا دیکھنا، منانا، اس کے اندر شرکت کرنا، سب برابر کے مجرم ہوں گے، ناجائز ہے، حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے جو نیا سال آنے والا ہے، اللہ اس سال کو مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً ملک پاکستان کے لیے امن و سلامتی والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔